رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ صدق اللہ العظیم۔ باواز بلند الدفاع الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ تنم فرسود جا پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ، ذکر داخیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، چون بازوے شفاعت را پشائی بر گنہ گاراں، مکن محروم جامی را در آ جا یا رسول اللہ، چون سوے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا وگیر، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں، پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کے سامنے ایک موضوع عرض کر رہا تھا کہ نیک لوگوں کی صحبت، بیٹھک، سٹنگ، ان کے قریب رہنا اور ان کی زیارت کرنا، اس کا اجر عظیم کیا ہے۔ اسی موضوع کو آگے میں لے کے چلتا ہوں۔ پچھلے جمعہ آخری جو آپ کے سامنے میں نے بات عرض کی تھی وہ تھی مریض کی عیادت کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ مومن بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ دکھ درد اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اب ایک طرف وہ بیمار ہوتا ہے، دوسری طرف اس کے گناہ بڑی تیزی سے جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اس پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اب اس نیک بندہ ہے، یعنی جو بیمار ہے، آپ اس کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ اس کا پتہ لینے کے لیے گئے ہیں، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، جنت میں اس کے لیے باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اس بیمار آدمی کی دعا کے اوپر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو یہ ایک نیک بندے کی زیارت جب کی جاتی ہے تو اتنی برکات اور اتنے جو فضائل ہیں وہ بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کسی نیک بندے کے پاس آپ جائیں اور وہ واقعی نیک بندہ ہو اور اچھا ہو، تو اس کے پاس جا کے بیٹھنے سے انسان کو بڑے فیض و برکات ملتے ہیں۔ انسان کی پورے جسم کو دو چیزیں کنٹرول کرتی ہیں، ایک انسان کا دل ہے، ایک انسان کا دماغ ہے۔ دل خواہش کا اظہار کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اور جو دماغ ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا یا نہیں کرنا۔ مثلا دل نے خواہش کی کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں، اب دماغ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ نے یہ پینا ہے یا نہیں پینا ہے، دماغ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کے ذریعے یہ پوری باڈی ہماری آگے پیچھے دائیں بائیں یہ حرکت کرتی۔ اگر آپ کسی بندے کے پاس جا کے بیٹھیں، ان دو چیزوں کے اوپر ہی اس بندے کا اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھا ہوگا تو آپ کے دماغ کے اوپر بھی وہ اثر کرے گا، آپ کے دل کے اوپر بھی اثر کرے گا۔ اگر وہ برا ہوگا تو یاد رکھنا آپ کے دل کو بھی، آپ کے دماغ کو بھی اور آپ کے دل کو بھی، دونوں کو وہ ٹارچر کرے گا، دونوں کو وہ ہٹ کرے گا، دونوں کو وہ ڈیمیج کرے گا اگر وہ بندہ برا ہوگا۔ آپ آج کے بعد کبھی یہ کر کے دیکھ لینا کہ آپ کے پھر دل کی کیفیت کیا ہے، آپ کے دماغ کی کیفیت کیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں
جو اچھا اور برا بندہ ہے اس کی جو بیٹھک سٹنگ ہے، کمپنی ہے، اس کے قریب بیٹھنا جو ہے، اچھا برا بندہ، اس کی مثالیں بیان کی اور بڑے ہی اچھے پیرائے میں، اور یہ سمجھے کہ پورے وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ بندہ اس پہ جتنا غور کرتا چلا جائے اس کی زندگی اتنی ہی سنورتی چلی جائے گی اگر وہ اس حدیث شریف کو مد نظر رکھ کے آگے زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ اچھے بندے کے پاس گئے ہیں تو یاد رکھیں اچھا بندہ آپ کو کردار کی خوشبو بھی دے گا، آپ کو گفتار کی خوشبو بھی دے گا، آپ کو روحانیت کی خوشبو بھی دے گا۔ برے بندے کے پاس گئے ہیں وہ آپ کے کردار کو بھی تباہ کرے گا، وہ آپ کی گفتار کو، گفتگو کو بھی تباہ کرے گا، بازاری لینگویج آپ کی ہو جائے گی، اور وہ آپ کی جو روحانی دنیا ہے سمجھے اس میں تو وہ ایٹم بم بھی گرا دے گا۔ آپ کا دل وہ ایک دم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے مضمون کو کس انداز میں بیان کیا وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ نیک لوگوں کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے قریب جا کے بیٹھا کریں گے۔ آج ہم نیک لوگوں کے قریب بیٹھنے کا ہمارا دل نہیں کرتا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی گراؤنڈ ریئلٹی کے طور پہ مثال عرض کروں، آپ جتنے بھی یہ بزرگ حضرات ہیں آپ یقیناً اپنے نواسے نواسیاں یا پوتے پوتیاں جو ہیں آپ ان کو بری مت نہیں دیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے، لیکن وہ آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ آپ اگر اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بن جائیں تو وہ یقیناً آپ سے نفرت کریں گے، وہ چڑ کھائیں گے، وہ کترائیں گے آپ کے پاس بیٹھنے سے، وہ آپ کے پاس قریب نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ وہ نیک لوگوں سے دور رہنا ان کا شیوا بن گیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ 1000 کتاب پڑھ لیں اور دوسری طرف ایک لمحہ آپ کسی نیک بندے کے پاس گزار لیں، یہ ایک لمحہ 1000 کتاب سے بھی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ جو نیک بندہ ہے اس کی صحبت آپ کو نیک بنائے گی، اور برے بندے کی صحبت وہ آپ کو برا بنائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بیان کیا، ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرمایا کہ انما مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء کا حامل المسک و نافخ الکیر۔ اچھا بندہ اور برا بندہ ان دونوں کی مثال ارشاد فرمائی کہ اچھے بندے کی مثال وہ خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، یعنی اس کی جو بیٹھک اور سٹنگ ہے، کمپنی جو ہے وہ خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، اور برے بندے کی جو بیٹھک اور سٹنگ اور کمپنی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ پھونکنے والا ہے، یعنی جو لوہار کی دکان آپ لے لیں، جیسے لوہار کی دکان ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اچھا بندہ ہوگا وہ 3 کام کرے گا، اور جو برا بندہ ہوگا وہاں اس کے پاس 2 کام ضرور ہوں گے۔ اچھے بندے کے پاس بیٹھے گا تو 3 کاموں میں سے 1 کام ڈیفینیٹلی ہوگا ضرور، برے بندے کے پاس جائے گا تو 2 کاموں میں سے 1 کام ضرور ہوگا۔ اب وہ کون سے 3 کام ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حامل المسک، خوشبو بیچنے والا، عطار جسے آپ کہتے ہیں، فرمایا اما ان یخزیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اچھے بندے کے پاس جائیں تو وہ مثال دی جیسے وہ خوشبو بیچنے والا ہے، فرمایا کہ وہ یا تو خوشبو آپ کو مفت دے دے گا، آپ گئے اس کے پاس خوشبو اس نے مفت دے دی، یا پھر آپ اس سے جا کے خود خرید لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ نہ وہ آپ کو مفت دیتا ہے نہ آپ اس سے خریدتے ہیں۔ فرمایا کہ 1 کام ضرور ہوگا کہ جب آپ عطار کی دکان پہ، خوشبو بیچنے والے کی دکان پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو آپ کو خوشبو ضرور آئے گی، 1 کام تو ڈیفینیٹلی ہوگا۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جو نافخ الکیر ہے، جو لوہار کی دکان ہے، وہاں فرمایا 2 کام ہوں گے، اما یحرق ثیابک، آپ اس کی دکان پہ جائیں، جب وہ پھونک مارے گا، آگ جلائے گا، وہاں سے چنگاریاں اٹھیں گی، وہ آپ کے کپڑوں پہ پڑ کے آپ کے کپڑوں کو جلا دیں گی۔ نمبر 2 فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو تو فرمایا 1 کام ضرور ہوگا، آپ کبھی لوہار کی دکان پہ جا کے دیکھیں جہاں پہ وہ دھواں نکل رہا ہو، وہ آگ جل رہی ہو، وہ لوہے کو کوٹ رہا ہو، لکڑیاں وہ جلا رہا ہو، تو آپ جب وہاں سے باہر آئیں گے تو آپ کے کپڑوں میں سے بدبو ضرور آئے گی۔ آپ نے ہاتھ ملایا ہوگا تو ہاتھ کو سونگھ کے دیکھ لیں، اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی، جیسے عطار سے ہاتھ ملایا تو اس سے خوشبو آ رہی ہے، تو اس سے ہاتھ ملانے سے آپ کے ہاتھ میں بدبو آ رہی ہوگی۔
اچھا، اب ان باتوں کو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ ہمیں حدیثی پتہ چلے کہ جب آپ عطار کی دکان پہ گئے ہیں، جی اچھے بندے کی مثال ہے تو وہ آپ کو 3 کاموں میں سے 1 کام کرنا پڑے گا، برے بندے کے پاس گئے 2 کاموں میں سے 1 کام کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو مثال یہاں سمجھاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھے بندے کی مثال وہ عطار کی طرح ہے، آپ جائیں وہ آپ کو خوشبو خود بخود دے دے، مفت دے دے۔ اس کی مثال نیک بندے کے پاس آپ گئے ہیں، اب وہاں گئے وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے یار نماز پڑھا کرو، یا دیکھو اگر آپ بالکل خاموش بیٹھے، اس نے جا کے کہہ دیا دیکھو اگر آپ کے دل کے اوپر لگی ہوئی جیب میں پیسہ حلال کا نہیں ہے تو آپ کے دل کو سکون نہیں ہوگا۔ اگر آپ 2 نمبر چیز 1 نمبر بنا کے بیچتے ہیں اور 2 نمبر چیز کے پیسے بھی 1 نمبر کے لیتے ہیں آپ، تو پھر یاد رکھنا کہ آپ کے لیے یہ نقصان ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ بالکل خاموش بیٹھے، وہ آپ کو مفت یہ نصیحتیں دے رہا ہے۔ دیکھو ماں باپ یہ ایک دفعہ زندگی میں ملتے ہیں، بار بار نہیں ملتے۔ آپ جتنے مرضی بڑے امیر ہو جائیں اور پھر دنیا کے بازار میں ماں باپ کو تلاش کریں تو ماں باپ پیسوں سے نہیں ملیں گے آپ کو۔ آپ بالکل خاموش بیٹھے، وہ خود بخود آپ کو نصیحتیں کر رہا ہے۔ دیکھیں آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں، رشتہ داری نبھائیں تو پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ جو رشتہ داری توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ خاموش بیٹھے، وہ خود بخود آپ کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آپ کبھی کسی پیر صاحب کے پاس جا کے دیکھیں، کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھیں آپ، تو وہ آپ کو یقیناً ایسی نصیحتیں باتوں باتوں میں کرنا شروع کر دے گا۔ یہ مثال ہے کہ وہ جو نیک بندہ ہے وہ خوشبو بیچنے والا ہے جو آپ کو مفت خوشبو دے رہا ہے۔ آپ مانگ نہیں رہے، اس نے خود بخود آپ کو دینی شروع کر دی ہے۔ یہ اچھی باتیں، یہ خوشبو ہے۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا آپ اس سے خود خرید لیتے۔ آپ گئے پیر صاحب کے پاس گئے، آستانے پہ گئے، حضرت صاحب کے پاس گئے، عالم کے پاس گئے، نیک بندے کے پاس گئے، جا کے آپ نے کہا کہ حضرت میں پیسے تنخواہ میری آتی ہے اور ابھی وہ 10-15 تاریخ ہوتی، 50,000 روپیہ میری تنخواہ ختم ہو جاتی، مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی وجہ کیا ہے۔ میں محنت کر کے کماتا ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ پیر صاحب آپ کو بتائیں گے دیکھو کہیں آپ اپنی کمائی کے اندر کوئی حرام کا پیسہ تو داخل نہیں کر کے، آپ جھوٹ بول کے پیسہ تو نہیں کما رہے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ آپ کہیں 2 نمبر طریقے سے پیسے تو نہیں کما رہے۔ یہ وہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے تو وہ ہاتھ نبض چیک کرتا ہے اور کر کے بتاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ دوائی ڈائیگنوز کرتا ہے، یہ کھائیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے۔ اب اس نے بتایا کہ میری 50,000 تنخواہ 15 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے، تو جو نیک بندہ ہے وہ بتاتا ہے جی آپ اپنی جیب کی طرف دھیان دیں۔ پھر وہ یہ مسئلہ پیش کر دیتا ہے، فار ایگزامپل جی میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں میرا دل نہیں لگتا ہے، ادھر اللہ اکبر کہا اور خیالات بکھر گئے، پوری دنیا میرے دماغ میں وہ گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ نیک بندے سے آپ وہ خوشبو خرید رکھے ہیں، وہ بتاتا ہے جی آپ اپنے کپڑوں کو پاک کریں، آپ اپنی طہارت کا خیال رکھیں، کہیں آپ کے وہ استنجا کرنے کا طریقہ ٹھیک نہ ہو، کہیں پیشاب کے چھینٹے تو نہیں آپ کے کپڑوں پہ پڑ جاتے۔ آپ نماز کو یاد کریں، ان کے الفاظ پہ غور کریں، آپ کنسنٹریشن رکھیں، پوری توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ کپڑے ناپاک ہوں تو پھر خیالات بکھرتے ہیں۔ آپ اس کو یہ کہتے ہیں جی حضرت صاحب کے پاس جا کے جی میرا دل پریشان رہتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، تو حضرت صاحب آپ کو یقیناً یہ مشورہ دیں گے جاؤ اپنے رشتہ داروں کو راضی کر لو۔ جی میں رشتہ دار راضی ہیں لیکن پھر بھی دل پریشان ہے، وہ حضرت صاحب بتائیں گے جاؤ بوڑھے باپ کو جا کے راضی کر لو، ماں کو جا کے راضی کرو۔ ماں باپ کا دل بھی بڑھاپے میں وہ اڑتا رہتا ہے، وہ جدائی میں کڑتا ہے کہ بیٹا آتا ہے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، میرے پاس 10 منٹ بھی نہیں بیٹھتا ہے، اس کو راضی کرو۔ یہ وہ خوشبو ہے جو آپ پیر صاحب سے، نیک بندے سے، عالم سے وہ خرید رکھے ہیں۔ اور نمبر 3، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھے بندے کی صحبت میں جائیں، یا تو خود مفت آپ کو خوشبو دے گا یا آپ اس سے خریدیں گے۔ تیسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خود مفت نہ دے، آپ اس سے نہ خریدیں، ایک کام ضرور ہوگا کہ آپ جب وہاں سے دکان سے واپس آئیں گے تو آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا
اس کا مطلب یہ کہ آپ گئے ہیں، 4 بندے پیر صاحب کے پاس بیٹھے ہیں، عالم کے پاس بیٹھے ہیں، یا کوئی نیک بندہ بیٹھا تھا، آپ سرے راہ گزر رہے ہیں، آپ بھی وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ باتیں ان لوگوں کو کر رکھا ہے، یہ بندہ قریب بالکل بیٹھا ہے اور اس نے یہ ان کو بتا دیا، یار جب تک آپ کی روزی روٹی حلال نہیں ہوگی، آپ کی کمائی حلال نہیں ہوگی، تب تک آپ کی عبادات بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک بات سنی چلا گیا۔ اب گھر جا کے یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں ابھی تک میرا دل پریشان رہتا ہے، اتنے پیسے کماتا ہوں، اتنا میں کمائی کرتا ہوں، لیکن میں پریشان کیوں رہتا ہوں؟ ہاں وہ جو نیک بندے کے پاس بیٹھا ہوں وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ جب تک آپ کی روزی روٹی حلال نہیں ہوگی، یاد رکھے تب تک آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ وہ خوشبو تھی، یہ وہ سوچ کی خوشبو تھی جو ایک نیک بندے سے لے کے آپ واپس گئے ہیں۔ دیکھیے آپ نیک بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو یہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملے گی، یا تو آپ وہ مفت دے گا آپ کو خوشبو، باتوں کی خوشبو، سوچوں کی خوشبو، روحانیت کی خوشبو، کردار کی خوشبو، گفتار کی خوشبو، یہ ساری خوشبوئیں آپ کو وہ مفت دے سکتا ہے، یا آپ اس سے جا کے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی زانوِ تلمس جا کے طے تو کریں نا، کبھی آپ جا کے وہاں سے سیکھنے کی کوشش تو کریں۔ لیکن ہمارا طریقہ وطیرہ یہ ہے، ہم کبھی بھی، ابھی آپ غور کریں صبح سے لے کر ابھی تک کتنے نیک لوگوں کے پاس جا کے آپ بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ بڑی پگڑی ہو اور بڑی داڑھی ہو تو وہی نیک ہوتا ہے، کلین شیو بھی نیک ہو سکتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہو، بندہ کھڑا ہو، وہ ایماندار ہو، وہ حلال کمانے والا ہو، وہ بھی نیک ہو سکتا ہے۔ کہاں سے آپ نے نیک باتیں، کسی بندے کے پاس بیٹھے ہیں آپ جس نے آپ کو یہ اچھی چیزیں سکھائی ہوں؟ ہمارے ہاں ہمارا سب سے بہترین جو آج کل وہ وقت گزارنے کا ذریعہ اور دوست اور بیٹھک اور سٹنگ جو ہماری سب سے بہترین ہے وہ موبائل ہے، اور موبائل کبھی بھی آپ کو ایک راہ کی طرف نہیں لے کے جاتا، وہ کئی راہیں آپ کے سامنے کھول دیتا ہے، اور جو کہ ایک اگر نیک بات آپ کو پتہ چلے گی فیس بک پہ تو 99 باتیں آپ کو ایسی وہاں سے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزریں گی جو آپ کے دل کو بھی پریشان کریں گے اور دماغ کو بھی پریشان کر دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو آپ کو 3 چیزیں ملیں گی، اور فرمایا کہ برے بندے کی صحبت جو ہے وہ لوہار کی دکان کی طرح جو آپ کے کپڑوں کو جلا کے رکھ دے گی۔ اس کی مثال یہ ہے، آپ کسی برے بندے کے پاس صبح آپ اٹھے ہیں، چوک میں 2-4 آپ کے دوست کھڑے ہیں، وہ کوئی گندی گفتگو کر رکھے ہیں، آپ وہاں گئے ہیں، اس نے آپ کو مخاطب کیا، ایڈریس کیا ہے، اور کر کے کہتا ہے یار آپ نے رات کو مووی دیکھی ہے؟ ہم نے رات کو تینوں نے مووی دیکھی اور بڑی زبردست تھی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی نئی فلم آئی ہے میں نے دیکھنی تھی، یا یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے میں نے دیکھنا تھا۔ آپ کی سوچ کو تبدیل کس نے کیا؟ وہ جو آپ کا برا دوست تھا، اس نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یار ایک نئی فلم آئی ہے اب دیکھنا۔ اگرچہ آپ وہاں پہ انکار بھی کریں کہ نہیں میں نے نہیں دیکھنا، لیکن پھر جب آپ جائیں گے اور موبائل آپ کے پاس ہوگا، تنہائی ہوگی، شیطان کا آپ کے اوپر حملہ ہوگا کہ ضرور آپ اس کو دیکھنے کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ وہ گفتگو کا جملہ تھا، نئی فلم آئی ہے جس نے آپ کے کپڑوں کو جلایا۔ کپڑوں کے جلانے سے مراد آپ کی دل کی دنیا کو جلا کے رکھ دی۔ اب دل تمنا کر رکھا ہے، دماغ نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو وہ آپ کے کپڑوں کو جلائے گا، یا پھر یہ ہوگا کہ آپ اس کے پاس سے آئیں گے تو آپ کے کپڑوں سے بدبو ضرور آ رہی ہوگی۔ یہ بدبو کیسی؟ مثال کے طور پہ 4 لڑکے کھڑے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ چاروں جو تھے وہ چور تھے۔ آپ کھڑے ہیں تو آپ ایک لمحے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو چھٹے بندے نے دیکھا کہ یہ 4 چور ہیں، یہ ان کے پاس جو کھڑا 5واں یہ بھی چور ہی ہوگا۔ اس نے آپ کے اندر بدبو پیدا کر دی ہے، ان کی محفل سٹنگ اور بیٹھک نے بدبو پیدا کر دی۔ شرابیوں کے کمرے میں جا کے آپ ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو دیکھنے والا اگلے 20 سال تک یہی سمجھے گا یہ بھی شرابی ہے۔ آپ کسی برائی کے اڈے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں،
اور اگر کسی بندے نے آپ اچانک چلے گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بدبو انہوں نے اپنے کردار کی آپ کے اندر داخل کر دی ہے۔ دیکھیں، آپ اپنی بیٹھک سیٹنگ کو مضبوط کریں، وگرنہ آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اچھا، اس پوری حدیث شریف کا ترجمہ میاں صاحب نے بڑا ہی پیارے انداز میں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھے اور برے بندے کی یہ بیٹھک اور سیٹنگ کے بارے میں فرمایا کہ چنگے بندے دی یاری لوکو جمیں دکان اتاراں، اتار کہتے خوشبو بیچنے والا، چنگے بندے دی یاری لوکو جمیں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے اون ہزاراں۔ آپ وہاں پہ خوشبو لے یا نہ لیں، آپ کے وہاں کپڑوں سے خوشبو ضرور آئے گی۔ اور فرمایا برے بندے دی یاری لوکو جمیں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ وہ آپ کے کپڑوں کو جلائے گی، وہ سمیل آپ کے کپڑوں سے ضرور آئے گی۔ عطار کی دکان پہ جائیں، ہاتھ ملائیں، ہاتھ سے خوشبو آئے گی۔ عزیز سامعین محترم، آج ہماری نوجوان نسل کے تباہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا برا دوست بن جاتا ہے۔ ایسا دوست بن گیا جس نے یہ کہہ دیا، یار میں نے وہ فلاں ایک غیر محرم لڑکی کو دیکھا تھا۔ اب اس نے آپ کے دماغ کے اندر ایک بری سوچ پیدا کر دی ہے، اور یہ ہمارا بچہ جو بالکل صحیح اسکول بھی جاتا تھا، اکیڈمی بھی جاتا تھا، لیکن اس کو ہو کیا گیا، اب یہ شیشے کے سامنے کھڑا رہتا ہے، مختلف قسم کی ڈریسنگ یہ کرتا ہے، اور یہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اس کو خراب کس نے کر دیا؟ یہ تو ماں باپ کا بڑا مؤدب تھا، ادب کرنے والا تھا، ہو کیا گیا اس کو؟ ہوا کچھ نہیں ہے، ہوا صرف یہ ہے کہ اس کا ایک برا یار بن گیا ہے، اس کا دوست برا بن گیا ہے۔ جب دوست برا ہو جائے تو پھر یقین مانے انسان کی زندگی کبھی بھی راہ راست پہ نہیں جا سکتی۔ بڑے ایسے نوجوان وہ دنیا سے آئے اور چلے گئے، اور زندگی وہ بڑھاپے میں اب گزار کے، جنہوں نے اپنی جوانی میں برے بندے کے ساتھ دوستی لگا لی، اور پھر سب کچھ چھوڑ کے، ماں باپ بھی چھوڑ دیا، بہن بھائی چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، نشے پہ لگ گئے۔ یہ نشے کرنے والے کیسے نشئی بن جاتے ہیں؟ یہ سب کچھ سمجھتے بوجھتے ہیں، ان کی وجہ صرف یہ ان کی دوستی بری ہوتی۔ آپ غور کریں اپنی اولادوں کے اوپر، اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے اوپر غور کریں، معاشرے کے اوپر غور کریں کہ اس کا برا کوئی دوست تو نہیں ہے۔ برا دوست بنے گا تو وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نیک لوگوں کی زیارت و بیٹھک اور سٹنگ کے بارے میں ارشاد یہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ فرمایا کہ اگر تو نے دوستی کرنی ہے تو کسی ایماندار بندے سے کر۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ فرمایا کہ لا تصاحب، صحبت نہ اختیار کر، اپنی بیٹھک نہ بنا، اگر بنانی ہے الا مومنن، صرف مومن سے بناؤ جو ایماندار ہو۔ ایماندار لوگوں کے ساتھ دوستی بڑھایا کرو۔ لیکن بھائی ایماندار کے ساتھ دوستی کون کرتا ہے؟ جس بندے نے نماز کا کہنا وہ تو ہمارا دوست نہیں نہ ہو سکتا۔ جس نے آپ کو بے ایمانی سے روکنا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، آپ تو اس سے دور جائیں گے۔ جبکہ سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ آپ کا اگر دوست ہو تو ایماندار ہو، اور فرمایا ولا یاکل طعامک الا تقی، اور جب بھی آپ کا دسترخوان بچھے اور اس کے اوپر کوئی کھانا کھانے کے لیے آپ بلائیں تو وہ کسی متقی اور نیک بندے کو بلایا کریں۔ تلاش کیا کریں جو نیک لوگ ہیں ان کو اپنے دسترخوان کے بلا کے ان کو کھانا کھلایا کریں۔ یہ حضور علیہ السلام کا حکماً ارشاد ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اور برے بندے کی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں ارشاد فرمائی، وہاں یہ بھی فرمایا کہ جب دوستی کرنے لگو تو وہاں جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے، آپ کا سب سے زیادہ وقت آپ کے دوست کے ساتھ گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہان نو ہان پیارا ہوندا ہے۔ جو پیئرز ہوتے ہیں، ہم چولی ہوتے ہیں، جو آپ کے ایج فیلو ہوتے ہیں، بندہ اس کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا ہے۔ تو آپ دوستی لگانے لگے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ بندہ ہے کیسا، اور اگر آپ کا بچہ اس قابل نہیں ہے تو آپ تو اس قابل ہیں نا کہ آپ نے زندگی گزاری ہے، سارے وہ آپ اپس اینڈ ڈاؤن سے گزر کے گئے ہیں، نشیب و فراز آپ نے دیکھے کہ کہاں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔
جیسا دوست کا دین ہوگا ویسا اس کا ہوگا. اگر دوست نمازی ہوگا یہ بھی نمازی ہوگا. اگر دوست ماں باپ کا ادب کرتا ہے یہ بھی ادب کرے گا. اگر دوست پڑھائی کرتا ہے یہ بھی پڑھائی کرے گا. اگر دوست کی آنکھوں میں حیا ہے اس کی آنکھوں میں بھی حیا ہوگی. اگر دوست وہ تہجد گزار ہے یہ بھی تہجد گزار ہوگا. اگر دوست آپ کا شرابی ہوا تو یہ بھی شرابی بن جائے گا. اگر دوست سگریٹ پیتا ہے تو یہ بھی کبھی نہ کبھی ایک دو کش ضرور لگا لے گا اور پھر آہستہ آہستہ یہ بھی اس کے قریب ہو جائے گا. دیکھیں جب بندہ کسی کے قریب رہتا ہے تو ہیپنوٹائز ہو جاتا ہے, وہ اس کے اوپر اثر کرتا ہے, دماغ پہ اثر کرتا ہے. آپ اس چیز کو لائٹ نہ لیں, یہ بہت اہم چیز ہے. آپ جس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بندہ آٹومیٹیکلی آپ کے جسم کے اوپر, آپ کی سوچ کے اوپر, آپ کے دل کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. ہم کہتے کچھ نہیں ہوگا جی, میں تو مجھے بڑا کانفیڈینس ہے, میں اس کو اپنی سوچ میں کنورٹ کر لوں گا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. برے بندے سے پیچھے رہا کریں. دوستی لگانے سے پہلے سوچا کریں کہ آپ دوستی کس کے ساتھ لگا رہے ہیں. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ, آپ ایک دن باغ میں گئے تو وہاں جا کے آپ نے اس طرح مٹی اٹھائی تو ناک کے قریب کی سے خوشبو آ رہی تھی. بڑا حیران ہوئے, یار یہ مٹی سے خوشبو آ رہی ہے. تو یہ جو بزرگان دین ہے یہ حکایت کے انداز میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مٹی کو مخاطب کیا, مٹی سے میں نے بات شروع کی. میں نے کہا کہ مٹی تو کیچڑ ہے, تو پاؤں کے نیچے جو جوتا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لگ جائے تو ہم تجھے صاف کر دیتے ہیں. تو نالیوں میں ہوتی, تو کیچڑ ہوتی ہے, تیرے اندر سے یہ کیسے ایبلٹی پیدا ہو گئی, یہ طاقت آ گئی کہ تیرے اندر خوشبو آ رہی ہے. تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بگفتہ من گلے نہ چیز بودم لیکن مدت بگل نشستم. کہتے ہیں کہ وہ جو مٹی ہے وہ مجھ سے گویا ہوئی, اس نے مجھ سے گفتگو کی اور مجھ سے وہ کہنے لگی کہ اے شیخ سعدی شیرازی, میں ایک ناچیز ہوں, میری کوئی وقت نہیں ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, میری کوئی شان نہیں ہے. ہاں میرے اندر سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ میں بتانا چاہتی ہوں. لیکن مدت بگل نشستم, ایک عرصے تک گلاب کے پودے کے ساتھ میری یاری رہی ہے. گلاب کا پودا اس نے میرے سینے کو چیرا اور یہاں سے اگا. جیسے گلاب میں خوشبو تھی ایسے میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہوگی. کمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ ہما من ہما خاکم کی ہستم, کہ میرا یار کا جو کمال تھا, جو جمال تھا, جو خوبصورتی تھی, جو بلندیاں تھی, جو خوشبو تھی, اس نے میرے اندر بھی پیدا کر دی, وگرنہ میں تو ایک عام سی مٹی تھی. دیکھیں ایک مدت تک اگر مٹی کی یاری گلاب کے پودے کے ساتھ رہے تو اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. تو جو انسان اشرف المخلوقات ہے, اگر وہ کسی انسان کے قریب بیٹھے تو کیا اس کی جو سوچ ہے اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی؟ آپ نیک لوگوں کی بیٹھک سیٹنگ کو اختیار کریں. وہ کہتے ہیں نا, مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. آدمی اپنی بیٹھک صحبت وہاں سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے آپ بزرگوں سے پوچھ لیں, جو ہمارے بابا جی حضرات ہیں جتنے بھی, وہ پہلے آج سے 50 سال پہلے ان کا کرائٹیریا یہ تھا رشتہ کرنے کا. وہ کسی گاؤں میں جاتے تو لڑکے کو وہ دیکھتے اور دیکھنے کے بعد اولین یہ کام دیکھتے کہ اس لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے. تو وہ لوگ بتاتے جی فلاں فلاں اس کا دوست ہے. پھر وہ اس کے دوستوں کو پوچھتے دوست کیسے ہیں. اگر وہ دوست نمازی ہوتے, پرہیزگار ہوتے, ماں باپ کا ادب کرنے والے ہوتے تو پھر لڑکے کی آگے مزید وہ چھان بین نہیں کرتے تھے, بلکہ گھر میں آ کے آنکھیں بند کر کے رشتہ دے دیتے تھے. اگر اس کے دوست چنگے ہیں تو یہ لڑکا بالکل اچھا ہوگا, اگر دوست اس کے خراب ہوئے تو یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. گھر میں ہمیں جیسے مرضی اچھا ملے. عزیز سامعین محترم, ہماری پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے پاس تھوڑا سا وقت ضرور گزارا کریں. کبھی کوشش کریں. اپنے ابا جان آپ کے اچھے ہوتے ہیں, باپ چاہے کیسا بھی ہو نا, وہ اپنی اولاد کو اچھی نصیحتیں کرتا ہے. وہ جیسا بھی ہو, باپ کے پاس وقت گزارے, ماں کے پاس وقت گزارے, اپنی بڑی بہنوں کے پاس وقت گزارے, وہ آپ کو اچھی مت دیں گے. اس سے ہٹ کے اپنے خاندان میں تلاش کریں. میں یہ عرض کرتا ہوں, آپ پیر صاحب کے پاس جانے سے پہلے اپنے ابا جی جو پیر صاحب ان کے پاس ضرور جائیں. وہ کبھی بھی آپ کے لیے وہ حسد نہیں رکھیں گے, بغض نہیں رکھیں گے, وہ آپ کی شانوں سے جیلسی فیل نہیں کریں گے. آپ جتنا بلند جائیں گے باپ کا سینہ اتنا زیادہ چوڑا ہوتا چلا جائے گا.
یہ سب سے بہترین سٹنگ ہے، نیک لوگوں کی سٹنگ، بیٹھک، صحبت اختیار کریں، ان کی زیارت کرنے کے لیے جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔